السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ناظرین و سامعین، آج آپ تمام لوگوں کو یعنی دیکھنے اور سننے والوں کو دو باتیں میں اہم باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے شہاب بھائی کا آج کا کرنٹ لوکیشن کیا ہے وہ بتلاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو بہت ہی اہم اور خاص باتیں جو ہے وہ ہے کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، وہ باتیں میں آپ تمام کو بتلاؤں گا۔ تو چلیے ہم شہاب بھائی کے تعلق سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ پہلے کہ شہاب بھائی کو کیرلا سے نکلے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور فی الحال وہ کس وجہ سے رکے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پر ابھی فی الحال وہ کئی دنوں سے وہ رکے ہوئے ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے میں اپنے ہر ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ خاصا گاؤں کے اندر یعنی واگا بارڈر سے پہلے 14 کلومیٹر پہلے جو ہے ایک خاصا گاؤں ہے، اور اس کے اندر اسکول ہے عافیہ کڈس اسکول، اس کے اندر وہ رکے ہوئے ہیں۔ بس دعا کرے اللہ تبارک و تعالی جو ہے جو رکاوٹیں آ رہی ہے ان کے سفر میں، ان کے جانے میں، اللہ تعالیٰ ان تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ نہ جانے دوستو ہم میں سے کس کی دعا اللہ تعالیٰ کو قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے اور ان کا نکلنا آسان ہو جائے۔ جو رکاوٹیں آ رہی شہاب بھائی کے سفر میں وہ رکاوٹیں دور ہو جائے۔ دوستو میں نے شہاب بھائی کے عزم سے، ارادے سے اور ان کی محنت اور لگن سے کچھ باتیں سیکھی ہے جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، کمیاں نکالنے کے لیے لوگ ہے نا، تو خواب اونچا دیکھ، تو خواب اونچا دیکھ، نیچا دکھانے کے لیے لوگ ہے نا۔ دوستو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر شہاب بھائی کے بارے میں طرح طرح کی جو ہے نگیٹی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور سنتے ہیں، منفی باتیں کر رہے ہیں، شہاب بھائی کی نیت پر لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے دوستو، شہاب بھائی جو ہے اپنی نیت کو لے کر کیا نیتیں ہیں ان کی، ہم میں سے کوئی جانتا ہے؟ کیا کسی نے ان کے سینے کو چیر کر دیکھا ہے؟ میرے بھائیوں، شہاب بھائی جو ہے وہ سفر کے لیے جو نکلے ہوئے، ان کا جو سفر ہے وہ حج بیت اللہ کا سفر ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مقدس جگہ پر وہ جا رہا ہے، اور نہ جانے ہم میں سے لوگ کیسی کیسی باتیں ان کے تعلق سے کرتے ہیں۔ تو دوستو ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، جو رکاوٹیں آ رہی اس رکاوٹوں کو دور فرمائے، بجائے ہم نگیٹو باتیں کرنے کے، منفی باتیں کرنے کے اور ان کی نیتوں کے اوپر شک کرنے کے بجائے ان کے لیے ہمیں چاہیے کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان۔ اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ آپ کو دو باتیں بتلاؤں گا، ایک شہاب بھائی کے تعلق سے اور ایک شوہر کو اپنی وائف کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، وہ یہ باتیں میں بتلا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ہمیں ضرور کامنٹ کر کے بتلائیے گا کہ ہماری یہ ویڈیو، یہ باتیں، یہ قصے آپ کو کیسے لگے، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے، اور جو اس چینل پہ نیو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تو دوستو ایک شخص اپنے پریوار کے ساتھ میں رہتا تھا، میاں بیوی اپنے ساتھ میں دونوں رہتے تھے۔ 6 مہینے تک وہ لوگوں نے مسلسل دال چاول کھا کر تھک گئے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ان کا دل چاہا، 6 مہینے تک دال کھا کھا کے ایک دم بور ہو چکے تھے، ان کا دل چاہا کہ گوشت کھاؤ، تو انہوں نے گوشت لایا خرید کر، اور اس کی بیوی نے گوشت بنائی، اور ہوا یوں کہ اس کے اندر جو ہے نمک زیادہ ہو گئی۔ اب شوہر کو کھانا پیش کیا گیا، شوہر جیسے ہی لقمہ اٹھاتا ہے کھاتا ہے تو اس کے اندر وہ نمک زیادہ پاتا ہے، نمک کو زیادہ پاتا ہے۔ اب وہ جو ہے بجائے اپنی بیوی کو کچھ کہنے کے، اسے ڈنڈا مارنے کے، اسے جو ہے چلانے کے، اس کے اوپر غصہ ہونے سے، اس کے اوپر بھڑاس نکالنے کے، کچھ نہیں کہا، بلکہ
وہ شوہر جو ہے اپنے دل میں یہ سوچا کہ آج اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، یہ بھی کسی کی جگر کی ٹکڑا ہے، یہ بھی کسی کی نور نظر لخت جگر ہے، اگر یہیں پر میری بیٹی ہوتی تو میرا بھی یہ چاہت ہوتی، میرے دل کے اندر یہ بات آتی کہ میرے داماد اسے کچھ نہ کہے، اسے ڈانٹے نہیں، اسے چلائے نہیں، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، یہ تو بیٹی ہے ہی کسی کی، لختی جگر ہے ہی کسی کی، لیکن اور تو یہ اللہ کی بندی ہے۔ بس اللہ کے خوف آیا اور اس نے جو ہے اس کی غلطی کو پردے میں رکھ دیا، اسے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے خواب کے اندر دیکھا، اس سے پوچھا کیا ہوا، تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بلایا اور فلا 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 سارے گناہوں کو گنوایا، اب میں نے سوچا کہ میری خیر نہیں ہے کہ وہ سارے گناہوں کو میرے سامنے پیش کر دیا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے ایک وقت اپنی بیوی کے ساتھ میں صرف میری وجہ سے، کہ یہ اللہ کی بندی ہے، میری وجہ سے اس کی جو ہے غلطیوں کو پردے میں ڈال دیا، اسے کچھ نہیں کہا، آج میں تمہیں سارے غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ میں اس طریقے سے زندگی